سوچو ایک ایسا وقت تھا جب ایک انسان صرف اس لیے مار دیا جاتا کیونکہ اس کی سوچ کسی اور سے الگ تھی۔ کوئی کرائم نہیں، کوئی چوری نہیں، کوئی وائلنس نہیں، صرف ایک الگ عقیدہ اور سزا موت۔ اب یہ کوئی ایک انسان کی کہانی نہیں ہے، یہ پوری سویلائزیشنز کی کہانی ہے۔ ہزاروں سالوں تک یہ ہوتا رہا ہے اور لوگ اس سسٹم کو نارمل مانتے رہے ہیں کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ اگر ایک ہی سوچ، ایک ہی بیلیف، ایک ہی انٹرپریٹیشن سب پر لاگو ہو جائے تو دنیا ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن دنیا ٹھیک نہیں ہوئی کیونکہ ایک ریلیجن یا ٹریڈیشن میں بھی کئی گروپس تھے۔ پاور ملے بھی تو کسے ملے، کیونکہ ہر ایک دوسرے کو بالکل غلط یا کم سے کم انہیں بٹکے ہوئے مانتے تھے۔ بلکہ ایک ایسا وقت آیا جب صرف ایک کانٹیننٹ میں، صرف ایک جنریشن میں 80 لاکھ انسان مار دیے گئے، صرف اس لیے کہ دو گروپس ایک دوسرے کو اپنی سوچ ماننے پر مجبور کرنا چاہتے تھے۔ اور اسی بربادی کے بعد انسان نے پہلی بار سیریسلی یہ سوچا کہ شاید ہم غلط ہے، شاید کوئی ایک گروپ پوری دنیا پر اپنی سوچ نہیں توڑ سکتا، شاید ایک ایسا سسٹم چاہیے جو کسی ایک کا نہیں بلکہ سب کا ہو۔ اسی سوچ کا نام ہے سیکولرزم، اور آج ہم اس آئیڈیا کی پوری کہانی دیکھیں گے۔ یہ کہاں سے آیا، کیوں آیا، اور کیا یہ واقعی وہی چیز ہے جو ہم سمجھتے ہیں یا صرف ایک اور غلط فہمی۔ میں ہوں مسیح اور آپ مسیح انسائٹس کے اس سفر کا حصہ بن چکے ہیں۔ سیکولرزم ایک ایسا لفظ ہے جس پر دنیا بھر میں ڈیبیٹ ہوتی رہی ہے۔ کچھ لوگ اس کا نام سن کر خوش ہوتے ہیں، کچھ لوگ ڈر جاتے ہیں اور کچھ لوگ سیدھا ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ ایکچولی ہے کیا، کہاں سے آیا اور پریکٹیکلی دنیا میں کیسے کام کرتا ہے۔ پہلے اس لفظ کی اوریجن سمجھتے ہیں۔ یہ لیٹن ورڈ سیکولم سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے اس دنیا کا، اس زمانے کا، اس مٹیریل ورلڈ کا۔ سینچریز پہلے جب یہ ورڈ یوز ہوتا تھا تو اس کا مطلب صرف اتنا تھا کہ یہ چیز اسپرچول یا ریلیجیس ریلیٹڈ نہیں ہے، یہ دنیاوی ہے، پریکٹیکل ہے، اس وقت کا ہے۔ اب فارملی سیکولرزم ایز اے کانسیپٹ آفیشلی پہلی بار 1851 میں ایک برٹش سوشل ریفارمر نے یوز کیا۔ ان کا نام تھا جارج ہالیوک۔ یہ ایک ایسا انسان تھا جو سوسائٹی کی پرابلمز کو پریکٹیکلی سولو کرنا چاہتا تھا۔ ان کی سوچ یہ تھی کہ اگر الگ الگ بیک گراؤنڈز کے لوگ ایک ہی سسٹم کے اندر جینا چاہتے ہیں تو اس سسٹم کو نیوٹرل رہنا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ اپنا بیلیف چھوڑیں، اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ریلیجن کو پرائیویٹ یا شیم فل چیز سمجھا جائے۔ مطلب صرف یہ تھا کہ گورنمنٹ کے فیصلے میں کسی ایک بیلیف سسٹم کا ایکسکلوسیو کنٹرول نہیں ہو تاکہ باقی سب کے ساتھ بھی انصاف ہو سکے۔ لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، کیا کوئی بھی سسٹم 100% نیوٹرل ہو سکتا ہے؟ کیا انسان خود کبھی کمپلیٹلی نیوٹرل ہوتا ہے؟ کیونکہ سوسائٹی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو ایک گروپ کے نزدیک بالکل نارمل ہوتی ہے اور دوسرے کے نزدیک مورلی رانگ۔ کچھ ریلیجنز الکوہول کو اوپنلی الاؤ کرتے ہیں، کچھ اسے سوسائٹی کے لیے ڈینجرس مانتے ہیں۔ کچھ کنٹریز میں الکوہول لیگل ہے لیکن اسی لیول کا یا اس سے بھی زیادہ نقصان دینے والی ڈرگز اللیگل ہے۔ تو پھر لائن ایگزیکٹلی کہاں ڈرو ہوگی اور کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ ایکسیپٹیبل کیا ہے؟ اور شاید سب سے انکمفرٹیبل بات یہ ہے کہ انسانی موریلٹی ٹائم کے ساتھ خود بھی چینج ہوتی رہتی ہے۔ ایک وقت تھا جب سلیوری دنیا کے کئی حصوں میں نارمل تھی، پبلک ایگزیکیوشنز نارمل تھے، چائلڈ لیبر نارمل تھا۔ آج ہم ان چیزوں کو باربرک سمجھتے ہیں، لیکن کیا گارنٹی ہے کہ آج کے ٹائم بھی کچھ ایسی چیزیں ہو جس کو ہم نارمل سمجھ رہے ہو اور فیوچر جنریشنز انہیں امورل یا ان ہیومن کہے گی؟ شاید سیکولرزم کا سب سے ڈیفیکلٹ چیلنج ہی یہی ہے۔ یوروپ 15th سینچری، یہ وہ دور تھا جب ریلیجن اور گورنمنٹ میں کوئی فرق نہیں تھا۔ ایک ڈومیننٹ ریلیجیس انسٹیٹیوشن ہی ایفیکٹیولی اسٹیٹ تھی، اس کا حکم ہی قانون تھا۔ جو بھی اس انسٹیٹیوشن کے اگینسٹ بولتا، جو بھی اس کی اپروو سوچ سے الگ سوچتا، جو بھی اسے ریجیکٹ کرتا، اسے دنیا کے سامنے ایسی سزا دی جاتی کہ لوگ دوبارہ سوچنے سے بھی کتراتے تھے۔ لوگ پبلکلی ٹارچر کیے گئے، جلائے گئے، قید کیے گئے، صرف اس لیے کہ ان کے بیلیفز کسی اور سے تھوڑے الگ تھے۔ اور یہ سب نارمل تھا، یہ سب ایکسیپٹیبل تھا، کیونکہ سسٹم نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ایک ہی سوچ صحیح ہے اور باقی سب غلط، جسے ہم بائنری تھنکنگ کہتے ہیں۔ معاملہ یہاں نہیں رکتا۔
डोमिनेंट रिलीजन में भी मेजर ग्रुप्स बनते और उनमें भी छोटे छोटे ग्रुप्स, एक ही ब्रॉडर ट्रेडिशन या रिलीजन के अंदर रहते हुए भी लेकिन अलग अलग इंटरप्रिटेशंस, अलग अलग प्रैक्टिसेस, अलग अलग आइडियाज। और वो इतने कन्विंस थे कि सिर्फ उन्हीं की इंटरप्रिटेशन सही है और पूरी स्टेट्स और एम्पायर्स को वो अपनी तरफ लाना चाहते थे। जो पहले एक रिलीजियस डिबेट थी वो एक फुल स्केल वॉर बन गई। 1618 शुरू हुआ। यूरोप की उस वक्त की सबसे लंबी, सबसे तबाहकुन जंग, 30 साल पूरे सेंट्रल यूरोप में, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, स्पेन, ऑस्ट्रिया, सब कुछ इसमें कीच आया। शहर के शहर जलाए गए, खेत बर्बाद हुए, ट्रेड रुक गई और इंसान सिर्फ मरते रहे। कुछ रीजन्स में आबादी 50% तक रह गई। पूरे के पूरे जनरेशन्स खत्म हो गए। जो लोग बचे वो भी एक ऐसी दुनिया में जी रहे थे जहां कल की कोई गारंटी नहीं थी। आखिरकार 1648 जंग रुक गई। पीस ऑफ वेस्टफेलिया, एक एग्रीमेंट जिसने फॉर्मली ये जंग खत्म की, लेकिन ये सिर्फ एक सीज फायर नहीं था, ये एक टर्निंग पॉइंट था। पहली बार लीडर्स ने ये सीरियसली एक्नॉलेज किया कि अगर स्टेट का हर फैसला किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप की रिलीजियस इंटरप्रिटेशन पर बेस होगा तो ये साइकिल कभी नहीं रुकेगी। ये रियलाइजेशन कोई एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं थी, ये 80 लाख इंसानों की मौत के बाद आई थी। ये यूरोप का सबसे महंगा सबक था। लेकिन यहाँ भी एक इम्पोर्टेंट बात समझना जरूरी है। हर रिलीजियस सोसाइटी वॉयलेंस में नहीं गई और हर सेक्युलर सोसाइटी पीसफुल नहीं बनी। हिस्ट्री में ऐसे सेक्युलर रेजिम्स भी आए जिन्होंने मिलियंस लोगों को मारा। सोवियत यूनियन, माओइस्ट चाइना, खमेर रोज, ये फॉर्मली रिलीजियस स्टेट्स नहीं थे लेकिन फिर भी ऑटोक्रेटिक थे। इसका मतलब प्रॉब्लम सिर्फ रिलीजन या सेक्युलरिज्म का नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब कोई भी आइडियोलॉजी, चाहे रिलीजियस हो या नॉन रिलीजियस, खुद को एब्सोल्यूट ट्रुथ समझने लगती है और डिसेंट को क्रश करने लगती है। और शायद इंसानी हिस्ट्री का असली लेसन ये है कि पावर जब अकाउंटेबिलिटी से फ्री हो जाए तो वो ऑलमोस्ट हमेशा डेंजरस बन जाती है। इसलिए तो कहते हैं पावर इज अ पॉइजन। 30 इयर्स वॉर के बाद यूरोप में एक नया इंटेलेक्चुअल दौर शुरू हुआ, 17th और 18th सेंचुरी। ये वो वक्त था जब थिंकर्स, फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट ने मिलकर एक फंडामेंटल सवाल पूछा, क्या हम सिर्फ इसलिए कुछ मानते हैं क्योंकि किसी अथॉरिटी ने कह दिया, या हम खुद सोचे, खुद वेरीफाई करें, खुद जज करे। जॉन लॉक ने आर्गुमेंट दिया कि इंसान कुछ राइट्स लेकर पैदा होता है, जिंदगी, आजादी और प्रॉपर्टी, और कोई भी स्टेट या इंस्टीट्यूशन ये राइट्स नहीं छीन सकती। वोल्टेयर ने ओपनली ये कहा कि जब रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के हाथ में पॉलिटिकल पावर आती है तो वो पावर करप्ट हो जाती है और उस करप्शन की सजा अक्सर आम लोग भुगतते हैं। ये आइडियाज सिर्फ थ्योरीज नहीं रहे, इन्होंने दुनिया भर की गवर्नमेंट्स को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस किया। एक रिसर्च बताती है कि दुनिया के 195 कंट्रीज में से 70 से ज्यादा में सेक्युलरिज्म का कोई न कोई एलिमेंट मौजूद है। ये सिर्फ एक यूरोपियन एक्सपोर्ट नहीं था, ये एक यूनिवर्सल नीड थी। अब उस बात पर आते हैं जो इस पूरी डिस्कशन में सबसे क्रिटिकल है। दुनिया के कई हिस्सों में सेक्युलरिज्म को लादीनियत समझा जाता है, मतलब रिलीजन हटाओ, खुद को भूल जा, अपनी आइडेंटिटी छोड़ो। ये एक ऐसी गलत फहमी है जो इतनी डीपली रूटेड है कि लोग ये लफ्ज सुने बिना ही रिजेक्ट कर देते हैं। और अगर हम हिस्टोरिकली ऑनेस्ट है तो ये गलत फहमी कम्प्लीटली बेसलेस भी नहीं है। इसके पीछे एक रियल रीजन है। जब कॉलोनियल पावर्स ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, रशियन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में गए तो उन्होंने अपना सिस्टम थोपा, लोकल लॉज रिप्लेस किए, लोकल ट्रेडिशंस सप्रेस किए, लोकल इंस्टीट्यूशंस के पावर खत्म किए, और ये सब कुछ उन्होंने मॉडर्नाइजेशन, सिविलाइजेशन, सेक्युलरिज्म के नाम पर किया। तो जिन लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया उन्होंने नेचुरली ये एसोसिएशन बना लिया कि सेक्युलरिज्म का मतलब हमारी आइडेंटिटी पर अटैक है, क्योंकि उन्होंने सेक्युलरिज्म को पहली बार इसी वायलेंट इम्पोजिंग फॉर्म में देखा था। अगर हम कुछ एग्जांपल्स ले, जैसे कि इंडिया ऑफिशियली एक सेक्युलर स्टेट है, इतनी डाइवर्सिटी है कि शायद कोई और कंट्री मैच ना कर सके। डजन्स ऑफ रिलीजन्स, हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेजेस, थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट ट्रेडिशंस, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं, सबके राइट्स कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड है। क्या इंडिया परफेक्ट है? बिल्कुल नहीं। इंडिया के अपने सीरियस इश्यूज है, अपनी फेलियर्स है, लेकिन जो चीज इस डाइवर्सिटी को एक सिस्टम के अंडर रखती है, जो चीज थ्योरेटिकली इंश्योर करती है कि कोई एक ग्रुप दूसरे को ऑफिशियली सप्रेस ना कर सके, वो सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है।
لیکن یہاں ایک انکمفرٹیبل کاؤنٹر کوشچن پیدا ہوتا ہے، کیا کانسٹیٹیوشن صرف پیپر پر لکھے پرنسپلز سے چلتا ہے یا پھر الٹیمیٹلی اس سوسائٹی کی میجورٹی سائیکولوجی اسے شیپ کرتی ہے؟ کیونکہ پریکٹیکلی دیکھا جائے تو ہر ڈیموکریسی میں میجورٹی کا انفلوئنس نیچرلی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز، لاز، ایجوکیشن، میڈیا اور پولیٹکس پر پڑتا ہے، اور کئی بار یہی انفلوئنس دھیرے دھیرے کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن کو بھی چینج کرنے لگتی ہے۔ انڈیا آفیشلی سیکولر ہے، لیکن پولیٹیکل ڈیبیٹس میں ریلیجن پھر بھی سینٹرل رول پلے کرتا ہے۔ امریکہ آفیشلی سیکولر ہے، لیکن وہاں کرسچن میجورٹی کا کلچرل انفلوئنس لاز اور پولیٹکس میں بار بار ڈسکس ہوتا ہے، ایبورشن ڈیبیٹس سے لے کر اسکول پالیسیز تک۔ فرانس نیوٹرلٹی کلیم کرتا ہے، لیکن اینالسٹ کہتے ہیں کہ اس کا سیکولر ماڈل مسلم مائنورٹیز کو ڈسپروپورشنلی افیکٹ کرتا ہے، اور انڈونیشیا جو دنیا کا سب سے بڑا مسلم میجورٹی کنٹری ہے، آفیشلی سیکولر فریم ورک کو فالو کرتا ہے، لیکن سوسائٹی اور پولیٹکس پر مسلم میجورٹی کلچر کا انفلوئنس نیچرلی پھر بھی نظر آتا ہے۔ یعنی اسٹیٹ نیوٹرل ہونے کی کوشش کرتی ہے، لیکن سوسائٹی کی ڈومیننٹ آئیڈینٹی کمپلیٹلی ڈسپیئر نہیں ہوتی۔ کانسٹیٹیوشن ایک فریم ورک دیتا ہے، لیکن اس فریم ورک کو انٹرپریٹ اور امپلیمنٹ انسان ہی کرتے ہیں، اور انسان اپنی ہسٹری، فیئرز، میجورٹی کلچر اور ایموشنل بائسز سے کمپلیٹلی فری نہیں ہوتے۔ کبھی کبھی دنیا کے سب سے پاورفل آئیڈیاز سب سے زیادہ مس انڈرسٹوڈ ہوتے ہیں۔ ہاں، اس کو پریکٹیکلی اسٹیبلش کرنے میں مسئلے آتے ہیں، کیونکہ انسان کبھی بھی کمپلیٹلی ان بائس نہیں ہو سکتا، لیکن فی الحال یہی ایک راستہ ہے، چاہے پیپر پر ہی کیوں نہ ہو۔ ایک کنٹری کا کانسٹیٹیوشن جو ایک انسان کے مرڈر پر خونی کو سخت سے سخت سزا دیتی ہے، وہیں پہ اپنے انٹرسٹ کے لیے دوسرے کنٹریز میں کئی انوسنٹ سویلینز کو مارنا الاؤ کرتی ہے، جیسے کہ وہ انسان ہی نہ ہو، کیونکہ ان سے ان کا کوئی مطلب نہیں۔ تو اسی کے ساتھ اپنی اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، اور ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، شاید جو آپ کو اسکرین پر دکھ بھی رہی ہے۔